کھایا گیا، ایک حسرت کا احساس ہوگا، یا تو شریک کرو انہیں، لیکن فرض کیجئے کہ اتنی کم مقدار ہے کہ بمشکل آپ کے بچے ہی جو ہیں وہ اسے کھا سکتے ہیں، اس کو بانٹنا ممکن نہیں، تو یہ احتیاط کرو کہ انہیں یہ محسوس نہ ہو کہ آج اس گھر کے بچوں کو تو فلاں پھل ملا ہے لیکن ہم محروم رہے۔ تو یہ مختلف چیز، اس طرح تبذیر کے بارے میں فرمایا گیا، نام و نمود کے لیے پیسہ خرچ کرنا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، یہ جو ہے یہ شیطان تو اپنے رب کا بڑا نافرمان تھا، اور یہ جو مبذرین ہیں یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اسی طریقے سے ہندوانہ رسومات، اس موضوع پر چونکہ ہماری ایک تحریک ہے اور کافی لوگ اس سے واقف ہیں، شادی بیاہ کا معاملہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، اس میں جن لوگوں کے پاس دولت جمع ہو گئی ہے حلال یا حرام ذریعے سے، اور اکثر و بیشتر حرام ذرائع سے جمع ہوئی ہے، اب وہ اپنی اس دولت مندی کے اظہار کے لیے جس طریقے سے کہ نمود و نمائش پر خرچ کرتے ہیں، یہ وہ چیز ہے کہ جو بہت بڑے فساد کا اور بہت ہی لوگوں کے اندر احساس محرومی پیدا کرنے کا باعث ہے۔ ہم نے اس کے لیے تحریک شروع کی ہے کہ اول تو ان رسومات کو کم کریں، صرف وہ شے جو ثابت ہے ما انا علیہ واصحابی، حضور سے اور حضور کے صحابہ سے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور دوسرے یہ کہ اس میں بھی کم سے کم خرچ کے ساتھ سادگی کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ پانچویں شے، مفت اور جلد از جلد انصاف مہیا ہوگا اور جھوٹی گواہی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انصاف پر جو بھی آج کل دنیا میں قیمت لی جاتی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ فوجداری مقدمات میں تو غالباً کوئی کورٹ فیس نہیں ہے، لیکن دیوانی مقدمات میں بڑی بھاری کورٹ فیس، جتنی رقم کا دعویٰ ہے اسی کے اعتبار سے آپ کو پہلے فیس ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، گویا کہ انصاف خریدنا پڑتا ہے۔ یہ چیز جو ہے جس کے پاس پیسہ ہے، اس سے آگے کی باتیں تو یہ ہے کہ وکیل کی فیس دینے کے لیے ہوں پیسے موجود، وہ دوسری بات ہے، لیکن یہ ہے کہ مفت اور سستا انصاف فراہم کرنا یہ اسلامی ریاست کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اسلامی معاشرے کے اندر یہ انصاف کا مفت اور جلد از جلد اور سستا فراہم کرنا، کچھ نہ کچھ خرچ تو ان معاملات میں ہو جاتا ہے۔ اب اسی پر سارا دار و مدار ہوگا کہ وکلاء کا رول کیا رکھا جائے، وکلاء کو فیس جو ہے وہ خود حکومت ادا کرے، یا یہ کہ اگر کوئی اس سے آگے بڑھ کر چاہتا ہو تو ظاہر یہ غالباً موجودہ قانون میں بھی ہے کہ اگر کوئی شخص بالکل وکیل نہیں کر سکتا تو اس کے لیے حکومت جو ہے، حکومت کی طرف سے وکیل معین کیے جاتے ہیں اور اس کی فیس حکومت ادا کرتی ہے۔ تو یہ چیزیں کسی نہ کسی درجے میں جدید نظام نے بھی اختیار کی ہیں، لیکن یہ کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کورٹ فیس کا معاملہ جو ہے وہ تو بالکل ختم ہونا چاہیے، تاکہ عدالت کا کنڈا کھٹکھٹانے کے لیے تو انسان کو کچھ خرچ کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ یہ ذمہ داری ہے معاشرے کی۔ چھٹی اور آخری بات، تعلیم کے ضمن میں جدید اور قدیم، دینی اور دنیاوی اور امراء اور غرباء کی تقسیم ختم ہو جائے گی۔ سب کے لیے ایک ہی نظام تعلیم ہوگا جو کم از کم میٹرک تک مفت ہوگا۔ یہ نظام کم از کم میٹرک ہو، کم از کم مڈل ہو، یہ تو در حقیقت انتظامی چیزیں ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ایک حصہ تو علم کا وہ ہے جو لازماً ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت تک پہنچانا، یہ گویا کہ معاشرے کی ذمہ داری ہے، لہذا اس کی کوئی فیس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بنیادی جو بھی چیزیں ہیں ایک شہری کے لیے ضروریات ہیں، دین کے اعتبار سے بھی، تمدن کے اعتبار سے بھی، وہ تو یقیناً مفت ہونی چاہیے ایجوکیشن۔ اس سے اوپر کی ایجوکیشن جو ہے اس پر کوئی فیس ہو تو اس میں کوئی چیز جو ہے وہ خلاف اسلام نہیں ہوگی۔ البتہ یہ جو تین تقسیمیں ہمارے ہاں ہیں، جدید اور قدیم، یہ خالص غیر اسلامی تصور ہے، دینی اور دنیاوی غیر اسلامی تصور ہے۔ علامہ اقبال نے جو کہا ہے کہ دلیل کم نظری قصہ قدیم و جدید، زمانہ ایک، زمین ایک، آسمان بھی ایک، غالباً پہلا مصرع مجھے پوری طرح یاد نہیں، زمانہ ایک، زمین ایک، آسمان بھی ایک، دلیل کم نظری قصہ قدیم و جدید۔ یہ قدیم و جدید کس شے کا نام ہے؟ اسی طریقے سے دین اور دنیا کی دوئی نہیں ہے ہمارے ہاں۔ یہ ہمارے ہاں نظام جو ہے ہمارے اس زوال کی وجہ سے دینی تعلیم کا نظام علیحدہ اور پھر دنیاوی تعلیم جو انگریز نے یہاں شروع کی، یہ دو نظام ابھی تک ہم لے کر چل رہے ہیں، تو ان کی انٹیگریشن ایک نظام تعلیم میں، اور جہاں تک میری معلومات ہے سعودی عرب نے کم سے کم یہ کام کر کے دکھا دیا ہے، ان کے ہاں دو نظام تعلیم نہیں چل رہے، بلکہ وہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم ایک لیول تک بالکل ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ اس میں جو بھی مختلف ممالک میں کام ہوئے ہیں ان سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے سب کے لیے گویا کہ ایک مشترک ہماری متاع بن سکتی ہے۔
اسی طرح تیسری تقسیم جو اس میں ہے وہ انتہائی خوفناک ہے، امراء کے لیے اور نظام تعلیم اور غرباء کے لیے اور۔ غریب کا بچہ جو ہے وہ ٹاٹ بھی اسے میسر نہ ہو اسکول میں بیٹھنے کے لیے، اور امراء کے بچے جو ہیں وہ ایچ کالج کے اندر یا اور جو اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو گویا کہ سب سے زیادہ قابل حذر اور قابل نفرت ہے۔ یہ گویا کہ خود قوم کو مختلف طبقات میں تقسیم کر دینے کا گویا کہ ہمارا اپنا اختیار کردہ ایک طریقہ کار ہے۔ لہذا اس کے لیے ایک نظام تعلیم، اور جیسا کہ میں نے مختلف مواقع پر عرض کیا ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز میں، باقی اور ممالک میں بھی ہے کہ تعلیم کا معاملہ جو ہے اس میں بالکل ایک نظام تعلیم، لیکن یہ کہ بقیہ دوسرے ممالک میں پھر بھی شاید کوئی فرق و تفاوت موجود ہے۔ اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں، یہ جو ناروے، سویڈن، ڈنمارک، یہ تین ممالک جو ہیں، انہوں نے تو واقعتاً اس میں کمال کر کے دکھا دیا ہے کہ ملکہ جو ہے ڈنمارک کی، اس کا بچہ شہزادہ بھی اسی جگہ پڑھے گا جہاں کوئی غریب ٹی وی کے اندر جو شخص پڑا ہوا ہے اور وہ خود جو ہے ویلفیئر پر اور خیرات پر گزارا کر رہا ہے، ریاست کی سطح پر خیرات، انفرادی سطح پر خیرات نہیں، ریاست کی سطح پر ویلفیئر کا، اس کا بچہ اور ملکہ کا وہ بیٹا شہزادہ دونوں ایک ہی جگہ پر ایک ہی نظام تعلیم کے تحت جو ہے انہیں تعلیم ملے گی۔ تو یہ کام ہمیں کرنا ہوگا، اور اس کے لیے اسلامی نظام کے اندر یہ پورا اہتمام کیا جائے گا۔ الغرض یہ 6 نکات ہیں کہ یہاں وہ سماجی سطح پر عدل اور قسط اور توازن اور وہ انصاف جو اردو میں مستعمل لفظ انصاف ہے، اس کے تقاضے پورا کرنے کے لیے یہ 6 اقدامات ہیں کہ جو لازمی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ سب سے پہلے تو کام ہے وہ نظام برپا کرنا، انقلاب لانا، اس کے بعد کی یہ چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ یہ تصور بھی سامنے ہونا چاہیے کہ ہدف کیا ہے۔ اسلامی انقلاب اگر آئے گا تو پھر کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی۔ چنانچہ سماجی سطح پر یہ 6 نکات کے تحت اگر آپ ان چیزوں کو ذہن نشین کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز بہت سے باتیں جو ہیں وہ مستحضر رہیں گی اور ذہن کی گرفت میں آ جائیں گی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔